السلام علیکم پائن اجمل جامع آفیشیل میں خاص طور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سوموار کا دن ہے 6 جنوری 2025 جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامع آفیشیل، مہربانی محبت اسے سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہے۔ آج کا دن بظاہر عمران خان صاحب کے نام رہا، گو کہ ہر گزرتا دن ان کے نام جا رہا ہے، لیکن آج اسٹریٹجیکلی ان کے نام یہ دن ہے۔ ہواؤں کے رخ ان کے حق میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بظاہر ان کے لیے عدالتوں سے بھی ریلیف کی صورتحال، یا پی ٹی اے چاہتے اسے ہم انصاف کہیں، وہ دستیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹیبل سٹوریاں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہیں۔ اس پہ خان نے کیا کہا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی باہر آ کے مخاطب ہوئیں، بیرسٹر گوہر کی گفتگو بھی دیکھی، اور جو مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب نے جو یو ای کے سربراہ ہیں، وہ جب یہاں آئے رحیم خان تو جیسے ان سے وہ ملے، اس کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک طوفان برپا ہے۔ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ پی ٹی اے کے چاہنے والوں کے لیے بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف ایک مقبول رہنما ہے بلکہ ایک ذمہ دار رہنما بھی ہیں۔ وہ کہانی میں بیان کروں گا آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آج جو عمران خان صاحب نے وہاں گفتگو کی اپنے وکلاء سے، اہل خانہ سے ملاقات کے بعد، ایک بات واضح کر دوں، جو مذاکراتی کمیٹی اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کل ہونے کا امکان ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 190 ملین القادر والا کیس ہے، وہ کہانی میں نے 2-3 دنوں سے بیان کی ہوئی آپ کی خدمت میں۔ اس فقیر کی خبر تھی کہ اس میں سزا ایک دفعہ پھر مؤخر ہو جائے گی، فیصلہ نہیں آئے گا۔ تو یہ تیسری بار وہ فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ اب 13 جنوری کی کہانی سنائی جا رہی ہے کیونکہ جج صاحب ٹریننگ پر ہے۔ تو اسی پہ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کا آغاز کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں سنا رہے، یہ مجھے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تجزیہ بھی یہ تھا کہ یہ بار بار جو فیصلہ مؤخر کیا جا رہا ہے، یہ بارگیننگ چپ اور پریشر ٹیکٹکس کے طور پر یوز شاید کیا جا رہا ہے۔ اس کی دوسری کہانی میں نے کل بیان کی تھی کہ یہ شاید سی وی ایمز کے طور پر مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہ رہے ہیں، اور سزا اگر ہوتی ہے تو اس سے ماحول تلخ ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے بڑی واضح بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی صورت بھی ڈیل نہیں کروں گا، اور جب بھی یہ فیصلہ سنائیں گے 190 کا القادر والا، تو اس میں انہیں بین الاقوامی سطح پر شرمندگی ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ میری اطلاع یہ تھی کہ فیصلے کے لیے پی ٹی اے کی ٹیموں نے، وکلاء نے، پارلیمنٹیرینز نے تیاری کر رکھی تھی کہ یہ کیس کس قدر ناقص ہے، اور اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہونی تھیں، پارلیمان کے اندر بات ہونی تھی، دنیا بھر میں بات ہونی تھی۔ تو خان صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی فیصلہ سنائیں گے انہیں بین الاقوامی سطح پر شرمندگی ہو سکتی ہے۔ کنکریٹ اور جینون کیس ہو تو اس کی سمجھ آتی ہے۔ پھر وہ انہوں نے آج ایک اور وضاحت کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بیگم پر ڈیل کے الزامات درست نہیں ہیں۔ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ مذاکراتی ٹیم کے ذریعے ہوں گے جو ٹیم کر رہی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں خود کروں گا۔ چلیں ایک بات تو ثابت ہوگی کہ ایٹ دی اینڈ جو فیصلہ ہوگا خان صاحب کریں گے۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ جنرل یحییٰ کا دور تھا، مارشل لا تھا پاکستان میں، تو بدترین دور تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کو انہوں نے کہا کہ اتنا بدترین نہیں تھا، مشرف کے دور کو کہا وہ بھی اتنا بدترین نہیں تھا۔ تو آج کے حالات کا وہ موازنہ کر رہے تھے ماضی کے ساتھ کہ آج کس قدر پابندی ہیں اور میڈیا کے حالات کیا ہیں، سیاست کے حالات کیا ہیں۔ ہاں، جو سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے کی ہے، جو شیخ زید محمد بن زید النہان جو اماراتی صدر ہیں، وہ رحیمیہ تشریف لائے ہیں، رحیمیہ خان۔ عموماً اس موسم میں شیوخ جو ہیں ہمارے مڈل ایسٹ کے دوست، وہ آتے ہیں، گورنرز آتے ہیں، ان کے سربراہان آتے ہیں، جو بھی حکومت ہو ان کا استقبال کرتی ہے۔ رحیمیہ خان میں بڑا شاندار ایئرپورٹ ہے، ان کی انویسٹمنٹ سے بنا ہوا ہے، ان کے لیے خیمے لگتے ہیں، تلور کا شکار کرنے یہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، بادشاہ لوگ ہیں، ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں۔ تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، گاڑی میں ہنستے مسکراتے تصویریں بھی ہیں، بالکل ایسے ہی ایم بی ایس کے ساتھ عمران خان صاحب کی تصویریں بھی تھیں۔ اور جو عرب ممالک ہیں ان کے پاکستان میں جو بھی حکومت ہو، جو بھی سیاستدان ہو، سب سے ذاتی اور اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان سے ہاتھ ملایا۔ آپ محترمہ مریم نواز ہوں یا شہباز صاحب ہوں، ان کے اوپر 1000 تنقید کیجیے، لیکن جس قسم کی تنقید یہ شیخ محمد بن زید النہان کے استقبال کے اوپر کی گئی، وہ درست نہیں ہے۔ آپ ان کی سیاست پر اعتراض کریں، آپ ان کے فیصلوں پر اعتراض کریں، آپ ان کی مبینہ دھاندلی کے اوپر اعتراض کریں، آپ سیاسی پکڑ دھکڑ پر اعتراض کریں، لیکن یہ جو دو ممالک کے تعلقات جہاں آتے ہیں، وہ بھی جو ہمارے برادرانہ ممالک ہیں، اس کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کا ثبوت آج عمران خان صاحب نے دیا، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ نہ صرف ایک مقبول رہنما ہے بلکہ ایک ذمہ دار اور سمجھدار رہنما ہے۔ تو یہ اگر میں کہہ رہا ہوتا تو آپ نے مجھے گالیاں دینی تھی، اب خان صاحب نے یہ کہا ہے، خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کوٹ اینڈ کوٹ،
اور اس کا ایک اور ثبوت زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹ ہے جو میری ٹائم لائن پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو دبئی کے سربراہ آئے ہیں یہاں پر پاکستان کے دورے پر، تو کچھ لوگوں نے ان کے آنے پر تنقید کی، یا جس طرح سے ان کی میل ملاقاتیں کی گئی اس پہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا اس طرح کی تنقید بالکل درست نہیں ہے۔ ان کے دور میں ہماری جب وہ دور حکومت تھا تب بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اب بھی اچھے تعلقات ہیں، تو دو ممالک کے تعلقات کے اوپر اس طرح کی تنقید درست نہیں ہے۔ خان صاحب نے منع کیا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرینز کو یہ میسج بھی دیا گیا کہ اس سلسلے میں احتیاط برتیں، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو یوں سوشل میڈیا ہائپ، ویوز، لائکس اور صرف مخالفت برائے مخالفت کے نام پر برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں خان صاحب کا فین ہوں اس معاملے میں، کہ جو حق سچ کی بات ہے، جو ملک کی بات ہے، ملکی مفاد کی بات ہے، وہاں وہ سیاسی پسند ناپسند کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور زلفی بخاری نے بھی کچھ ایسے ہی ٹویٹ کیا، بڑا ذمہ دارانہ ٹویٹ کیا، ان دونوں کی تعریف بنتی ہے۔ رہ گئی بات محترمہ مریم نواز نے ان کا ہاتھ جو تھاما ہوا تھا استقبال کرنے پہنچی ہوئی تھی، دیکھیے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس میں مذہب بیچ میں لے آئیں، یا آپ اس پہ تنقید کریں یا گھٹیا جملے آپ کسیں۔ کچھ پی ٹی اے کے چاہنے والوں نے بہت گھٹیا جملے اس پہ کسے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے بھی اپنے ذاتی مراسم اس خاندان کے رہے ہیں شیوخ کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے وہ بزرگ شخصیت ہیں، بہن بیٹی کے روپ میں ان سے ملی ہوں گی، جو بھی ہے میرا خیال ہے درگزر کرنا چاہیے۔ تنقید سیاست پہ کریں، اس طرح کے معاملات پہ نہ کریں، میری آپ سے درخواست ہے۔ باقی مرضی آپ کی، آپ کا جو پی ٹی اے کے دوست مجھے سن رہے ہیں، ان کے خود جو کپتان ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے منع کیا ہے اس کے اوپر تنقید کرنے سے، تو اس لیے آپ میری بات اگر نہیں مانتے تو ان کی بات ضرور مان لیں۔ اچھا، آج علیمہ بی بی بولی ہیں، انہوں نے اس خاکسار کے ویلاگز میں جو میں جانکاری آپ کو دیتا ہوں، اچھا جانکاری کے اوپر بھی کئی دوست مجھے تنقید کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ حضور آپ ہندی کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں، آپ معلومات کا لفظ استعمال کر لیں۔ دیکھیے وہ لیس فنکاری مور جانکاری ایک ردم میں ایک لفظ بنا ہوا ہے، اس لیے میں یوز کرتا ہوں۔ رہ گئی بات یہ کہ یہ ہندی کا لفظ ہے، نہیں صاحب، یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان کو لاؤ لچر کی زبان کہا جاتا ہے۔ کئی ایک الفاظ ایسے ہیں جو ٹرکش لینگویج کے ہیں، عربک کے ہیں، پرشین کے ہیں، دیوناگری یہاں پہ سنسکرت کے ہیں، کئی اور زبانوں کے الفاظ اردو زبان میں، میری زبان بڑی وسیع ہے، اردو جسے ہم کہتے ہیں اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں نڈر، وہ بندہ جو بہت نڈر ہو، بہادر ہو، تو نڈر لفظ اردو کا نہیں ہے، یہ بھی اس کا اوریجن بھی ہندی سے ہے۔ پھر ایک لفظ ہے کنارہ، ساحل کا کنارہ، وہ بھی ہندی سے ہے۔ تو پھر آپ کون کون سے الفاظ نکال کے باہر پھینکیں گے؟ زبانیں وسعت تب پاتی ہیں جب ان میں سمونے کی گنجائش اور وہ اپنا وجود قائم رکھیں جب بولی جائیں، تو اس طرح پریشان نہ ہوا کریں۔ تو یہ جو جانکاری میں دے رہا تھا آپ کو مذاکرات کے حوالے سے، اور خان صاحب کو جو پیشکش کی گئی تھی اس کے حوالے سے، اس کی آج تصدیق ہوئی ہے۔ مثلاً ہم نے عرض کی تھی کہ خان صاحب کو شروع میں ایک پیشکش کی گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں 2-3 سال کے لیے۔ پھر ہم نے عرض کی تھی کہ یہ بھی اطلاع ملی کہ خان صاحب کہا گیا کہ وہ اگر خاموشی اختیار کریں اور سیٹ اپ چلنے دیں تو پھر انہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات تھیں، لیکن آج علیمہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ چپ رہیں اور حکومت چلنے دیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہمیں اور عمران خان کو اس طرح کے پیغامات ملتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ تاثر یہ دے رہی ہے حکومت کے شاید این آر او کیا جا رہا ہے، این آر او دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، جو قابل قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کی کہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، یہ بھی پیشکش کی گئی تھی۔ تو اس طرح کی کسی پیشکش کو ابھی تک عمران خان نے نہیں مانا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مانیں گے بھی نہیں، اور نہ انہیں این آر او چاہیے گا۔ ایک اہم خبر دے رہا ہوں، پی ٹی اے چاہے گی کہ جب مذاکرات ہوں تو عمران خان صاحب کی رہائی سر فہرست ہو، خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے۔ وہ کبھی بھی مذاکرات کے نام پر، ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی کے رہنما، بڑی اہم انہوں نے پتے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی یوں ہوتی ہے تو یہ تو این آر او ہوگا، خان صاحب این آر او نہیں مانگیں گے۔ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے عدالتوں کے ذریعے، اور جو فیصلہ آتا ہے مجھے قبول ہوگا۔ وہ اپنے رہنماؤں کی، اپنے ورکرز کی جو بے گناہ پکڑے گئے ان کی رہائی مانگ رہے ہیں، اور 26 اور 9 کے اوپر جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے خان صاحب اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کلیئر ہیں۔ جو گفتگو ان کی بہن نے کی ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خبر تھی یا ہمارا تجزیہ تھا وہ تقریباً درست تھا، گو کہ حکومت اس کو ڈینائی کرے گی، باقی فریقین بھی اس کو ڈینائی کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ مجھے یاد آ گیا شہباز گل صاحب، بڑے مشہور ہیں، پی ٹی اے کے لوگ بڑے پیار سے انہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا اپنا زبان و بیان ہے، ان سے مجھے اختلاف بھی رہتا ہے۔ محترمہ آسمہ شیرازی کی جو کالمز ہیں، ویلاگز ہیں، اس سے اختلاف کیا جا سکتا، لیکن میرے لیے قابل احترام ہے۔ ان کے ساتھ ایک منسوب بیان چھپا ہوا تھا ایکس کے اوپر کہ کپتان لیٹ چکا،
اب شہباز گل صاحب نے یہ پکڑی تصویر بغیر دیکھے کہ محترمہ نے کہا کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ جملے کسے، وہ عجیب و غریب بات کی کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود جواب بھی دیا، ایسا کوئی لفظ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ کے پاس جو بھی ایسی کوئی تصویر آئے، کوئی جملہ ہے، دیکھ لیں کسی شخص نے یہ کہا ہے، لکھا ہے کہیں، پھر بات کریں۔ تو یہ جہاں مریم نواز کا میں نے ذکر کیا، وہاں یہ ذکر بھی ضروری تھا۔ اختلاف آپ ضرور کریں لیکن اس حد تک نہ کریں۔ اب جو مذاکرات کے اوپر جو ڈیڈ لاک کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں مختلف اخباروں میں، میری اطلاع یہ ہے یہ بھی ٹیبل سٹوری ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کی کمیٹی چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، جو کل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد خان صاحب سے وہ باقاعدہ رہنمائی لیں گے، اور اگلی کہانی یہ کہ حکومت چاہتی ہے ریٹن مطالبات دیں۔ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں جناب علی، جو ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، اس کے میٹنگ منٹس نوٹ ہوتے ہیں، تو ریٹن کا ہے کہ وہ آلریڈی ریٹن ہو چکے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی معذرت کہ حکومت جان بوجھ کے چاہے گی کہ چھوٹا موٹا ایسا نقطہ نکالا جائے جس سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوں، لیکن جو القادر کی سزا مؤخر ہونا ہے، یا جو توشہ خانہ 2 کیس میں جو آج ججمنٹ آئی ہے ضمانت کی، ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ یہی نظر آتا ہے نا کہ ہوائیں عمران خان صاحب کے حق میں چل رہی ہیں۔ تو حکومت اب جو بھی کر لے، معاملہ آگے ہی بڑھنا ہے، معاملہ بہتری کی جانب ہی جانا ہے۔ ٹیبل سٹوریاں پڑھتے رہیں، تعطل بھی ہوگا، ڈیڈ لاک بھی ہوگا، لیکن مذاکرات نہ صرف ضروری ہیں بلکہ مجبوری ہیں، اور یہ آپ ہوتے دیکھیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اب جو اہم ترین آج پیش رفت ہوئی وہ یہ کہ یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 14 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ سعودی ولی عہد سے جو ایک معروف برانڈ ہے، آئی تھنک بلغاری کہتے ہیں اسے، وہاں سے جویلری سیٹ کا تحفہ جو ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرانے کا الزام ہے عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کے اوپر۔ تو یہ ضمانت کا کیس تھا وہ لگا ہوا۔ انہوں نے لکھا اس میں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کرمنل کارروائی شروع کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ جمع نہ کروا کر پی ٹی اے کے بانی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے پروسیجر کی خلاف ورزی کی، اور یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا گیا۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان کے اوپر تحفے کی قیمت کم لگوانے کا بھی الزام ہے کہ جویلری سیٹ کم قیمت لگوا کر لینے سے قومی خزانے کو 3 کروڑ کا نقصان پہنچا۔ فیصلہ جو لکھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2018 جب یہ معاملہ آیا، اس وقت یہ توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کروانا لازم تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے بذریعہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری رسید توشہ خانہ میں جمع کرائی، اور کہا گیا کہ بادی نظر میں ضمانت کیس میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے، کس قدر بھونڈے کیسز ہیں۔ خود فیصلے میں، ضمانت کے فیصلے میں جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ کارروائی شروع نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس وقت جو قوانین تھے اس کے مطابق صرف رسید جمع کروانا لازم تھی۔ اب عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ القادر میں بھی فیصلہ سنائیں گے تو انہیں بین الاقوامی طور پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، اب میں نے جانے سے پہلے 2 باتیں آپ سے اور بڑی اہم کرنی ہیں۔ ایک آپ نے آج سٹوری دیکھی ہوگی جو فخر درانی صاحب نے جنگ کے لیے کی ہے کہ جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہے اس میں باجوہ صاحب کی گواہی کا فیصلہ نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اب تک پروسیڈنگ ہو رہی ہے جنرل فیض کے خلاف، اس میں سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیض ہر سماعت میں شریک بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے میاں علی اشفاق جو ایڈوکیٹ ہیں جنرل فیض حمید کے، ان کو کوٹ کیا ہے۔ ہفتہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا انصار عباسی صاحب نے میاں علی اشفاق سے بات کر کے ایک ایسی سٹوری چھاپی تھی۔ دونوں خبروں میں بڑے قابل احترام صحافی ہیں، مجھے کوئی کنٹینٹ نظر نہیں آ رہا۔ بھئی باجوہ صاحب کی گواہی اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل چل رہا ہے اور وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کوئی کہانی نظر نہیں آ رہی نا۔ تھیسس تو یہ، خبر تو یہ تھی میری کہ یہ معاملہ خان صاحب تک نہیں جانا، ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ جنرل باجوہ کی نوبت آئے گی۔ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کی میل ملاقاتیں بڑی کم ہو چکی ہیں، خاموشی سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بات نہیں جائے گی ورنہ سارا نظام چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری سٹوریاں جو ہیں یہ بس خبر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، تو پریشانی کا معاملہ اس میں کوئی فی الحال مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اب جانے سے پہلے ایک صاحب ہیں تلوک چند، ان کا ایک شعر سنیں تاکہ آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو۔ وہ کہتے ہیں
عقل کو کیوں بتائیں عشق کا راز، غیر کو رازدان نہیں کرتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔